الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے افواہ سازی اور اس کے نقصانات۔ جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام مومن مسلمانوں کو یہ ہدایت اور یہ حکم دیتے ہیں کہ ہر سنی سنائی بات پر بھروسہ کر کے کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہر سنی سنائی بات پر بھروسہ کر کے کوئی کارروائی بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو خبر ملے، جو بات آپ کے کانوں تک پہنچے، جب تک اس خبر کی پوری تحقیق نہ کر لو، جب تک اس خبر کی تہ تک آپ نہ پہنچ جائیں، تو اس وقت تک آپ اس پر کوئی کارروائی نہ کریں، بلکہ جب وہ خبر صحیح ثابت ہو جائے اور اس خبر سے آپ پورے معاملے سے آپ واقف ہو جائیں، تو اس وقت اس پر کوئی کارروائی یا کوئی رد عمل دکھانا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے اس سنی سنائی خبر کی بنیاد پر نہ کوئی بات کی جائے اور نہ کوئی کارروائی کی جائے، بلکہ اگر ہر سنی سنائی بات پر کارروائی
اور ہر سنی سنائی بات کی بنیاد پر اسے آگے پھیلایا جائے تو یہ ناجائز اور غلط ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی آئے تمہارے پاس کوئی نہ سمجھ آدمی، کوئی گناہگار شخص اور کوئی غیر ذمہ دار شخص، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو اس خبر کی صحیح تحقیق کر لو، اس خبر کی تہ تک خود کو پہنچا دو اور اس خبر کے صحیح اور غلط ہونا وہ ثابت کر دو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اس خبر کی تحقیق اسی لیے ضروری ہے اور خبر کی تہ تک پہنچنا اسی لیے ضروری ہے، ان تصیبوا، ایسے نہ ہو کہ تم مصیبت پہنچا دو، قوما بجہالۃ، کسی قوم کو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، سو کل تم اپنے کیے پر شرمسار اور شرمندہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے جب کسی خبر کی آپ تحقیق نہیں کریں گے، اس خبر کا صحیح اور غلط ہونا آپ معلوم نہیں کریں گے اور محض سنی سنائی بات پر آپ کوئی رد عمل دکھائیں گے، کوئی کارروائی کریں گے، تو ایسے نہ ہو کہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اور اپنی ناخبری کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان نہ دے بیٹھو۔ جب آپ نقصان دے دیں گے اور بعد میں خبر معلوم چلے گا کہ وہ تو غلط تھی اور جو کارروائی ہم نے کی اور جو نقصان ہم نے پہنچایا ہے تو وہ ہم نے غلط کیا ہے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو اپنے کیے پر پھر شرمندہ ہوگے، اپنے کیے پر پھر شرمندہ ہوگے اور شرمسار ہوگے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، پھر معافیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اس حکم کو نظر انداز کر دیا ہے، اس حکم پر عمل کرنا ہم نے چھوڑا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں لڑائیاں، ہمارے گھروں میں لڑائیاں، میاں بیوی میں لڑائیاں، باہر معاشرے میں لڑائیاں، ہمارے ادارے میں لڑائیاں، فسادات، حسد، بغض، ان تمام چیزوں کی بنیاد اور جڑ یہی ہے کہ ہم نے اس آیت پر عمل کرنا چھوڑا ہوا ہے۔ بس جس نے ہمارے کانوں میں کوئی بات ڈال دی ہے، اسی وقت ہم اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہم اس پر کارروائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر والوں کے بارے میں کوئی ہمارے کانوں میں بات ڈال دے کہ تمہارے بارے میں تو فلاں اس طرح کہہ رہا ہے، فلاں رشتہ دار یہ کہہ رہا، ہاں یہ کہہ رہا ہے، اگر ہم کوئی رد عمل اور کوئی کارروائی نہ بھی کریں تو ہم اپنے دل میں اس کے لیے بغض اور حسد اور انتقام کا جذبہ رکھ دیتے ہیں کہ اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ اس سنی سنائی بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا دیے بغیر تحقیق کیے، بغیر اس کے معلومات کیے۔ یا اسی طرح آپ سے کوئی کہے گا آپ کی بیوی اس طرح ہے، بچوں کو ڈانٹتی ہے، بچوں کو سبق کو نہیں بھیجتی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اچھا، آپ کو جو سنائی بات کی گئی ہے اس بات کے متعلق آپ نے نہ کوئی تحقیق کی ہے، نہ اپنے گھر والوں سے کوئی بات کی ہے، نہ پوچھا، اور بس شروع ہو گیا۔ آپ نے کارروائی ڈال دی ہے اور آپ نے رد عمل شروع کر دیا ہے، تو لڑائیاں بن جاتی ہیں، فسادات بن جاتے ہیں اور عداوتیں وہ شروع ہو جاتی ہیں اسی بنیاد پر۔ یا ہمارے معاشرے میں اسی طرح بار ہمارے جان پہچان والے کوئی سنی سنائی بات اڑا دیتے ہیں، یا ادارے میں ہمارے ان اداروں کو لے لو، دنیا کا کوئی بھی ادارہ ہو، یہ ایک ادارہ ہے، اس میں انسان رہ رہے ہیں، ہم سنی سنائی بات کو اٹھاتے ہیں اور اس کو آگے چلتا بنتا اور اس کو پالتے پھولتے پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، اور مرچ مسالے لگا کر
وہ بات کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے، اس پر فساد بھی ہو جاتے ہیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، یا اسی طرح دوسری کوئی بات ہوتی ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت، اس کا حکم، اور اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہے تمام مومن مسلمانوں کو کہ بغیر تحقیق اور بغیر اس بات کی تہ تک پہنچے آپ کسی قسم کا رد عمل مت دکھائیں۔ اور اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے نازل ہونے کا واقعہ مسند احمد کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ دوسری بھی روایات ہیں کہ قبیلہ بن المصطلق کے سردار حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بیٹی جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ بن المصطلق کے سردار حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اسلام قبول کیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اقرار کیا، اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ اب میں اپنی قوم میں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دوں گا اور ادائے زکوٰۃ کی طرف ادائے زکوٰۃ پر ان کو آمادہ کروں گا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ جو لوگ میری بات مان لیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے میں ان کو جمع کر لوں گا، اور آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک اپنا قاصد، زکوٰۃ جمع کرنے والا اپنا قاصد میرے پاس بھیج دیں تاکہ جو رقم زکوٰۃ کی میرے پاس جمع ہو جائے اس کو سپرد کر دوں۔ حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ بیان فرماتے ہیں، جب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب وعدہ ایمان لانے والوں کی زکوٰۃ جمع کر لی، اور وہ مہینہ اور تاریخ جو قاصد بھیجنے کی تھی وہ گزر گئی، اور حضور علیہ السلام کا کوئی قاصد نہ پہنچا، تو حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید حضور علیہ السلام ہم سے کسی بات پر ناراض ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے قاصد بھیجنے کا جو مہینہ اور تاریخ ہم نے بتایا تھا، اس مہینے اور اس تاریخ کو جو وعدہ حضور علیہ السلام نے کیا تھا اور حضور علیہ السلام قاصد نہ بھیجے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی خطرہ اس کے دل میں کھٹکنے لگا کہ ایسے نہ ہو کہ حضور علیہ السلام ہم سے ناراض ہو گئے ہوں۔ حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے والے جتنے بھی سردار تھے ان کو جمع کیا، اور ان کو جمع کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قبیلہ بن المصطلق یہ لوگ جمع ہو گئے، اور ان لوگوں کو معلوم تھا کہ فلاں دن اور فلاں تاریخ کو حضور علیہ السلام کا قاصد تشریف لائے گا، ہم لوگوں نے جو زکوٰۃ جمع کی ہے وہ ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ لوگ تعظیماً ان کے استقبال کے لیے بستی سے تھوڑے باہر نکل گئے تاکہ ان کا استقبال کریں اور ان کا خیر مقدم کریں۔ دوسری طرف واقعہ یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ پر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، مگر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں یہ خیال آیا کہ اس قبیلے بن المصطلق کے لوگوں سے میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ اس ڈر کی وجہ سے چونکہ وہ لوگ حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور وہ دوسرے لوگ اس قاصد کے استقبال کے لیے باہر نکلے تھے بستی سے. اس لیے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ یقین ہو گیا، اوہ یہ لوگ تو مجھے مارنے کے لیے باہر نکلے ہیں. اس کے دل و دماغ میں اور بھی بات مضبوط ہو گئی ہے کہ یہ لوگ شاید پرانی دشمنی نکالنے کے لیے مجھے قتل کر ڈالیں گے. چنانچہ آپ راستے سے واپس ہو گئے. ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے واپس ہو گئے اور حضور علیہ السلام سے جا کر کہا کہ حضرت ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا ارادہ کیا، اسی لیے میں واپس چلا آیا. حضور علیہ السلام نے یہ سن کر ان کو غصہ آیا. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے مجاہدین کا ایک دستہ اور ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا. ادھر سے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے روانہ ہو گئے. جس وقت ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا، حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یعنی ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے ہماری بات ہوئی تھی کہ تم میں سے کوئی شخص زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے گا. لشکر والوں نے جواب دیا کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک شخص آیا تھا. حضور علیہ السلام نے قاصد بھیجا تھا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن آپ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کیا اور ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے. بنو المصطلق کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی قاصد نہیں آیا، اور نہ ہم نے لشکر اکٹھا کیا کہ ہم لوگ اس قاصد کو شہید کریں اور اس کو قتل کریں، بلکہ ہم لوگ تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں اسلام قبول کرنے والے تمام لوگ کہ حضور علیہ السلام کا قاصد ہمارے پاس نہیں آیا، ایسے نہ ہو کہ حضور علیہ السلام سے ناراض ہو گئے ہوں، اسی وجہ سے ہم حضور علیہ السلام کے پاس حاضری دینے کے لیے جانے لگے ہیں. اور یہ جو لشکر راستے میں ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا، وہ تو لوگ حضور علیہ السلام کے قاصد کے استقبال کے لیے نکلے تھے کہ ہم حضور علیہ السلام کے قاصد کا استقبال کریں. اس وقت پھر حقیقت حال کھل گئی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا کہ یہ غلط فہمی ہوئی ہے. غلط فہمی کی بنیاد پر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے ہیں، اور یہ بیچارے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے وہ بستی سے نکلے تھے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. حارث بن درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمانوں کو یہ ہدایت دی اور یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی ناسمجھ، کوئی گناہگار اور کوئی فاسق شخص اور کوئی غیر ذمہ دار شخص کوئی خبر آپ کے پاس لے کر آئے، فتبینوا، تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، اس پر عمل درآمد اور اس پر رد عمل کرنا اور اس پر کارروائی کرنا یہ بعد کی باتیں ہیں. اسی وقت اس پر کارروائی مت کرو، بلکہ پہلے تحقیق کر لو. تحقیق کے بغیر اس خبر کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہ کرو. اور اس واقعے میں ساری غلط فہمی جو پیدا ہوئی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر بتا دیا ہوگا کہ یہ لوگ تم سے لڑنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. کوئی شخص آ گیا ہوگا اور ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے اور آپ سے لڑنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس لیے وہ راستے سے واپس ہوئے اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ ایسا نہ ہو کہ جو بات کسی سے سن لی بس اس پر یقین کر لیا
اور اس پر اس بات کو آگے چلتا کر دیا۔ بات سنی، اس پر یقین کر لیا، پھر اس کو نمک مسالے لگا کر آگے چلتا کر دیا اور اس خبر کی بنیاد پر کوئی کارروائی شروع کر دی، ایسا کرنا حرام اور ناجائز۔ جب تک آپ کسی بات کی تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ کار کہ سنی سنائی بات تمہارے کانوں تک پہنچ جائے اور آپ اس کو آگے چلتے کر دیں اور اس پر عمل کرنا شروع اور کارروائی شروع کر دیں، اسے کہتے ہیں افواہ سازیاں، اور ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں کٹا کھل گیا۔ کٹا کھل گیا نا، حقیقت تو نہیں ہوتی ہے نا، کوئی نیا کٹا کھل گیا، کوئی چوہے چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی حقیقت بات ہوتی ہے۔ بس یہاں سے بات شروع ہو گئی ہے، آخری آدمی تک پہنچتے ہیں تو پتہ نہیں اس سے کیا بن چکا ہوتا ہے۔ یہ ساری افواہ سازیاں ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی بے حقیقت اور بے تک کی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم لے کر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں یہ بیماری اتنی زیادہ ہے اور اتنی زیادہ پھیل گئی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہر سنی سنائی بات پر عمل کرنا اور کارروائی کرنا یہ ہر کسی کا مزاج بن گیا ہے۔ بس یہاں سے بات سنی، ہم ادھر سے کارروائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کے متعلق سب سے پہلے آدمی اپنے خاندان سے شروع کرے کہ میرے متعلق کوئی مجھے بات کرتا ہے کہ قاری صاحب فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، آپ اس طرح ہیں، آپ اس طرح ہیں، آپ اس طرح۔ ہاں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی کچھ ہوا بھی نہیں ہے، بات بھی پوری نہیں ہے، 2-4 گالیاں بھی اسے دے دیے، دل میں اس کے خلاف حسد بھی رکھ دیا ہے، بغض بھی رکھ دیا ہے، لڑائی کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اب اگر میرا بس نہیں پہنچتا ہے اس کے گریبان کو ہاتھ ڈالنا تو دل میں بغض رکھ دیتا ہوں کہ صحیح موقع دیکھ کر میں اسے بتاؤں گا کہ تو میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ جب تک مجھے جس شخص نے مجھے بات سنائی ہے پہلے اس شخص کو دیکھو کہ یہ شخص کس درجے کا ہے، پھر اس کے بعد اس کی بات کی تحقیق کرو کہ آیا اس کی یہ بات صحیح ہے یا نہیں، اور تحقیق کا بھی اپنا طریقہ۔ آپ اس کے پاس چلے جائیں، آپ کے بارے میں مجھے یہ بات پہنچی ہے، آپ نے یہ بات کی ہے، یہ صحیح ہے، درست ہے یا غلط ہے؟ وہ کہے صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کس بنیاد پر یہ بات کی ہے؟ یہ اس بنیاد پر میں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چیز مجھ میں نکال دوں گا۔ نہیں یار میں نے تو یہ بات نہیں کی ہے، بس ٹھیک ہے، بات ختم کر دو۔ جس نے بات کی ہے اس کا نام بھی نہیں لینا ہے، ورنہ غیبت ہو جائے گی، غیبت ہو جائے گی۔ وہ غیبت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں غیبت سے چھوٹ جاؤں تو اس کا آسان علاج یہ ہے کہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں، آپ اس سے کہیں میں نے آپ کی غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ نہ کہو کہ میں نے یہ غیبت کی ہے، وہ کہے گا میں نے آپ کو معاف کر دیا، بس جان چھوٹ گئی۔ اگر وہ کہے کہ تو نے کیا غیبت کی ہے، آپ اس سے کہو یہ نہ پوچھو، بس غیبت کیا ہوگی، اوٹ پٹان باتیں ہوں گی تیرے پیچھے۔ لیکن تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے پاس اگر کوئی آ جاتا اور مجھے کہتا حضرت میں نے آپ کی غیبت کی ہے، تو اسے اکیلے میں لے جاتا اپنے ساتھ، اس سے کہا میں نے تمہیں خدا رضا کے لیے معاف کیا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تو نے میری کیا غیبت کی ہے۔ وہ کہتا حضرت آپ مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں، کیوں مجھے بے عزت کر رہے ہیں؟ وہ کہتا کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، صرف میں یہ بات سمجھ جاؤں کہ آپ نے میری کون سی برائی بیان کی ہے کہ میں اس برائی کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کروں، بس مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی برائی یا کون سی میرے متعلق آپ نے ایسی بات کی ہے جو میرے اندر موجود ہوگی تو میں اس کا اپنے اندر سے علاج شروع کر دوں، اس بنیاد پر آپ مجھے بتا دیں۔
یہ بھی ایک طریقہ ہے نا اپنی اصلاح کا۔ اگر آپ کے متعلق آپ سے کوئی بات کرتا ہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، تو آپ کارروائی نہ کریں، آپ اس کے پاس چلے جائیں، آپ اس سے کہیں آپ نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، وہ کہے گا میں نے نہیں کہا ہے، بس آپ چپ کر جائیں، ٹھیک ہے جی بس مجھے بات پہنچی تھی، کسی نے کہا تھا۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ فلاں نے کہا تھا۔ اگر فلاں نے کہا تھا تو غیبت بھی ہو گئی ہے، اور آپ نے اپنے طرف سے لڑائی کنورٹ کر دی اس کی طرف، وہ پھر اس کے پیچھے جائے گا، یار تو اپنی طرف سے مارتا ہے، یا کہے گا میں نے تمہیں بات کی تو نے وہاں سے بتا دی ہے، تو لڑائی تھوڑی اور بھی پھیل جائے گی۔ کسی نے کہا تھا، اگر وہ کہے کہ میں نے نہیں کی ہے بات، بس وہاں پر بند کر دو، ٹھیک ہے۔ جس نے بات کی اسے کہا یار جا تو یہاں ڈکس نے مارتا رہنا، ٹھیک ہے بس صحیح ہے۔ آئندہ وہ سچ بھی تمہیں کہے نا، اس سے کہو بس ٹھیک ہے، یقین ہی نہ کرو، وہ خود بخود سدھر جائے گا۔ اگر اس نے کہا کہ میں نے یہ بات کی ہے، جی کس بنیاد پر کی ہے؟ یار آپ میں یہ غلطی نہیں ہے، آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے یار اللہ آپ کا بھلا کرے، بس لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے خاندان میں آ جاؤ، اپنے ذات سے نکل جاؤ۔ سب سے زیادہ لڑائی میاں بیوی میں یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر شوہر کو خاندان والوں میں سے کوئی ایک بات کر دیتا ہے کہ تیری گھر والی ایسی ہے، ہاں ایسی، اب سنی سنائی بات ہے اس کے کانوں تک پہنچ گئی ہے، اور ادھر سے شوہر نے لڑائی بنا دی ہے اور مصیبتیں کھڑی کر دی ہے، نہ اس سے پوچھتا ہے، نہ خبر کی تحقیق کرتا ہے، نہ کسی اور سے پوچھتا ہے، نہ ماں سے پوچھتا ہے، نہ بہن سے پوچھتا ہے، وہاں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جب صحیح مار پیٹ ہو جاتی ہے، سارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو ویسے شرارت کی ہے کسی نے، یہ بات ہی غلط تھی۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتُصْبِحُوا، تو ہو جاؤ گے کل پھر شرمندہ اپنے کیے پر کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ غلط فہمی شروع ہو گئی تھی۔ تو کسی کے ساتھ اگر مخالفت ہوتی ہے تو مخالف کی بات کو صحیح پھیلایا جاتا ہے، یار صحیح بات مجھے اس کی تو نے کی ہے، بس اب بے فکر ہو جاؤ، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے۔ ہمارے خاندان میں اس طرح ہو جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں خصوصاً مذہبی حوالے سے اگر اختلاف ہوتا ہے تو پھر تو ہم اسے اور بھی بڑا چڑھا کر اس بات کو پھیلا دیتے ہیں، فلاں اس طرح، فلاں اس طرح۔ اگر آپ کے کسی استاد سے نہیں لگتی ہے، امام مسجد نہیں لگتی ہے، کوئی عالم نہیں لگتی ہے، مذہبی حوالے سے کسی مسئلے کے حوالے سے اس کی اگر کوئی ایک بات کر لیتا ہے، ویسے سنی سنائی ہے، حقیقت بھی نہیں معلوم ہوتی ہے، جب حقیقت پتہ چلتی ہے تو آدمی پھر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ بیماری سب سے زیادہ سیاسی حوالے سے، سیاسی مخالفت ہے۔ جہاں پر ہماری سیاسی مخالفت ہوتی ہے، ہم اپنے مخالف جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، پارٹی والے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر تھوپی تھوپائی لگی ہوتی ہے، تمہارا لیڈر ایسا ہے، تمہارا لیڈر ایسا ہے، تمہارا لیڈر ایسا ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ زنائی ہے، وہ بدکار ہے۔ بھائی تو نے دیکھا ہے، تو نے دیکھا ہے بھائی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیس الخبر کالمعاینۃ، حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے، سنی سنائی بات دیکھنے کے برابر نہیں ہوتی ہے۔ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو میڈیا کا دور ہے، ادھر کی بات ادھر سے اس پر ویڈیو بنائی اور آپ کو ایسے دکھائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کہنے والا اور دکھائی دینے والا شخص بس یہی کر رہا ہے۔ ہم اتنی سی بات پر وہ چلو پر پانی میں نہیں ڈوبنا چاہیے، اتنا جلدی متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اتنا جلدی کسی بات کو لینا چاہیے جب تک آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ سیاسی حوالے سے کتنا اختلاف چلا رہتا ہے، اپنے مد مقابل کے بارے میں افواہیں گھڑنا اور ان پر الزام تراشیاں کرنا بغیر تحقیق کے،
اور اس کے معلومات کیے بغیر ان باتوں کو آگے پھیلانا، پھر ان کو فیس بک پر پھیلانا، واٹس ایپ پر پھیلانا، تقریروں میں پھیلانا، بیانات میں پھیلانا، ادھر ادھر فری کے گناہ لینا۔ فتبینوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاءکم فاسق، ایک غیر ذمہ دار شخص کوئی خبر آپ کے پاس لے آئے، فتبینوا، تحقیق کر لو اس بات کی، اس بات کی تہ تک پہنچ جاؤ۔ اس بات کی تحقیق اور تہ تک پہنچنا کیوں ضروری ہے؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسے نہ ہو کہ نہ سمجھی کے عالم میں آپ کسی قوم کو نقصان نہ دے بیٹھے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر کل تم اپنے کیے پر شرمندہ ہوگے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اپنی سنی سنائی بات جو ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے اس کے متعلق بہت محتاط رہنا چاہیے۔ آگے انشاءاللہ احادیث جو اس کے متعلق ہے تو وہ ذکر کرو، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔